السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کروائے. آمین یا رب العالمین. عزیزو، دوستو، ساتھیو، بھائیو، بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ کی یاد جسے عربی میں ذکر کہتے ہیں، یہ جہاں بہت آسان ہے بنسبت دوسرے اعمال کے. دوسرے اعمال میں آپ کو جسمانی حرکت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ذکر میں ایسی کوئی محنت نہیں، صرف آپ اپنی زبان کو حرکت میں لاتے ہیں. یہ ذکر جہاں بہت آسان عبادت ہے لیکن اس کے اجر بہت زیادہ ہے. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے: کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. دو ایسے محبوب ترین جملے ہیں اللہ کے نزدیک جو ترازو میں زیادہ وزندار ہوں گے. ترازو میں جہاں اعمال نامہ تولا جائے گا اس میں یہ دو جملے زیادہ وزندار ہوں گے. اس میں آپ تلوار لے کے جہاد کے لیے نہیں جاتے، نہ آپ اپنی جسمانی محنت لگاتے ہیں، نہ آپ کچھ قربانی دیتے ہیں، صرف زبان سے دو جملے ادا کرتے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کی آخری روایت. ذکر آسان ہے عزیز دوستو، لیکن اجر بہت زیادہ ہے، اس کا بہت زیادہ ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس تعلق سے غفلت برتتے ہیں. زبان سے ذکر کہنے کے بجائے ہم دوسرے کاموں کے تعلق سے سوچتے رہتے ہیں لیکن اسے استفادہ نہیں کرتے. آدمی کو چاہیے کہ زبان کو اپنی اللہ کے ذکر میں بھگو رکھے. خاص طور پر آدمی جب روزہ رکھ لیتا ہے اس وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اس کے لیے اشد ضروری ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ان يدع القول والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، جہالت کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، اس کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو روزہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے قابو میں رہیں. تو زبان کو آپ اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں گے تو غیبت سے، چغل خوری سے، نمیمت سے، گالیوں سے، جھگڑوں سے آپ محفوظ رہیں گے. تو روزہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب بھی وہ روزہ رکھتے گونگے بن جاتے، زبان نہیں کھولتے، بات چیت نہیں کرتے، کیونکہ زبان سے ڈھیر سارے مشاکل جھیلنے پڑتے ہیں. یہ زبان آدمی کو جہنم تک کھینچ کر لے کر جاتی ہے. تو ذکر آسان ہے لیکن ہم اس تعلق سے غفلت برتتے ہیں. عزیز دوستو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ زبان ہمارے ذکر میں اللہ کے ڈوبا ہوا ہو. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے: یا رسول اللہ، ان شرائع الاسلام قد کثرت علینا فاخبرنی بشیء اتشبث به. یا رسول اللہ، آخری زمانہ تھا، احکامات بہت نازل ہو گئے، سود حرام قرار دیا گیا اور ڈھیر سارے مسائل آ گئے تھے. تو آخری زمانے میں یہ صحابی محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں: یا رسول اللہ، یہ اسلام کے احکامات زیادہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے ایک ایسی چیز بتائیے جسے میں کر گزروں تو میرے معاملات آسان ہو جائیں، جنت میرے لیے مختصراً آسان ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ. تیری یہ زبان اللہ کے ذکر میں ڈوبی ہوئی ہو، اللہ کے ذکر میں بھیگی ہوئی ہو، اس کی کوشش کر.
تو اس کے بعد سے صحابہ اپنی زبان کو استغفار، تحلیل اور اللہ کی یاد میں مصروف رکھتے تھے. اور ہم اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے ایام میں اپنی زبانوں کو ذکر میں مصروف رکھیں. تمام ذکروں سے زبردست ذکر، تمام ذکروں کی چوٹی کے ذکر، جیسے بخاری کی روایت آئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 سیئہ ولا يزال له حرزا من الشیاطین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے تو اس آدمی کے لیے گویا کہ اس نے 10 غلاموں کو رہا کیا ہے. 10 غلاموں کو رہا کیا ہے، اتنا بڑا اجر ملے گا. نمبر 2، اس کے 100 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، 100 نیکیاں ایکسٹرا لکھی جاتی ہیں. اور نمبر 3، اس کے 100 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور نمبر 4، یہ آدمی شام ہونے تک اگر اس نے صبح میں پڑھا ہے یا پھر شام میں پڑھا ہے تو صبح ہونے تک شیطان کی تمام حربوں سے محفوظ رہتا ہے. تو 4 بڑی چیزیں. اس میں پہلی چیز دیکھیے عزیز دوستو، 10 غلام رہا کرنے کے برابر. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں یہ کہا ہے من اعتق رقبہ، جس نے ایک غلام کو رہا کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے چھٹکارا دلواتا ہے. اگر وہ غلام کے 2 ہاتھ تھے تو اس کے 2 ہاتھ جہنم سے چھٹکارا حاصل کریں گے. اس کا سر تھا تو اس کا سر جہنم سے چھوٹ جائے گا. غلام کے ہر عضو کے مقابلے میں اس کا عضو جہنم سے چھٹکارا دے دیا جائے گا اگر اس نے یہ غلام رہا کیا ہے. آپ اس ذکر کو پڑھیں گے تو آپ کو 10 غلام رہا کرنے کا ثواب ملے گا. تو آپ تصور کریں کہ کتنی معمولی سی عبادت ہے. آپ یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں بس، لیکن دیکھیے اجر کتنا بڑا ہے. لیکن افسوس ہمیں سب کچھ جاننے کے باوجود اس تعلق سے غفلت برتتے ہیں. تو آدمی اپنے زبان کو قابو رکھنے کے لیے ذکر و اذکار اپنے زبان میں جاری رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو قریب کیا اور اس کے بعد پوچھا اے معاذ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا اور آخری میں کہا کہ اے معاذ بن جبل کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں یہ تمام معاملات کا نس، یہ تمام معاملات کی جڑ کیا ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا کہ ہاں رسول اللہ بتائیے. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے اپنی زبان کو پکڑا، کہا کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھو. تو معاذ بن جبل اچھل کر کہنے لگے انا لمؤاخذون بما نتکلم به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو بھی کہتے ہیں اس تعلق سے بھی ہمیں پکڑا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے نہ پائیں. یہ جملہ اگرچہ کہ بدعا نظر آتا ہے، اس میں بدعا نہیں بلکہ سننے والے کے انتباہ، سننے والے کے اٹینشن کو کھینچنے کے لیے عرب ایسا کہتے ہیں. ثقلتک امک یا معاذ، تیری ماں تجھے نہ پائے اے معاذ. هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں کو جہنم میں تو صرف اس وجہ سے پھینکا جائے گا کہ یہ تمام کی تمام کرتوتیں انہوں نے زبانوں سے وجہ سے حاصل کی ہیں. زبانی بنیادی وجہ ہوگی آدمی جہنم میں جانے کی. تو اللہ تعالی ہم اور آپ کو محفوظ رکھے. زبان کے گلچس سے آدمی کو بچنا ہے تو اپنی زبان کو ذکر و اذکار میں مصروف رکھیں. یہ جو ذکر میں نے آپ کو آج کہا ہے یہ ذکر آپ صبح شام پڑھتے رہیے. آسان ذکر ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اللہ معبود برحق ہے، وہ ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ منفرد ہے، وہ منفرد ہستی ہے، وہ اس کی وحدانیت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. زبردست ذکر ہے عزیز دوستو. ہم اور آپ کو چاہیے کہ اسے یاد رکھیں اور زبان میں اسے جاری رکھیں. زبان میں چلتا رہے، اٹھے بیٹھے چلتا رہے. جو آدمی اس کا پابند بن جائے گا سبحان اللہ عجیب و غریب زندگی میں تبدیلی دیکھے گا. جس کے پاس ذکر ہے یہ آدمی اپنے زندگی میں ہر معاملات میں سے توفیق ہوتی ہے اللہ کی، ہر معاملات میں بچ جاتا ہے. جس کے زبان میں استغفار ہے اس کے لیے کوئی کام کٹھن نہیں،
کوئی دشواری نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ پریشانیاں مصائب کے پہاڑ ہم کو آتے ہیں یہی زبان سے، زبان کھولتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، زبان کھولتے ہیں فلاں چیز، فلاں کو ٹیس پہنچا دیا، فلاں کے سینے کو چھلی کر دیا، ہے نا، یہی پریشانیوں کا جڑ ہے۔ آدمی اسے بند رکھیں اور اس کے بدلے بند رکھنے کے لیے آدمی ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ اور کتنا بہترین موقع ہے رمضان کا، اور کتنا بہترین مہینہ ہے، اس میں ہم اگر زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھے، زبان کو ہم نے اپنے اندر اس کے مقابلہ کرنے کا طاقت نہیں پیدا کیا، عزیز دوستو رمضان کے بعد ہم کہاں سے کر پائیں گے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس زبان کی صحیح استعمال سکھائیں اور زبان کو ہمیشہ ذکر و اذکار میں بھگو کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب چلیے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے کل کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات دیکھے، جیسا کہ ہم نے کہا آج ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تاثیر چیزوں میں کیسے ہوا کرتی تھی، چیزوں میں کیسے ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے زمانے میں جب بھی خطبہ دیتے تو ایک لکڑے کا کندن تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، نیچے کھڑتے تھے، کوئی ممبر وغیرہ نہیں تھا، نیچے کھڑتے تھے اور اس لکڑے کو ٹیکا دے کر، اس بھانسے کو ٹیکا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی آئی جن کا لڑکا کارپنٹر تھا، وہ لکڑیوں کو کاٹ کر بہترین دیوار، بہترین دروازے اور دوسری چیزیں بنایا کرتا تھا۔ تو اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیں جس میں آپ ٹھہر کر خطبہ دے پائیں۔ یہ کہہ کے اس عورت نے اپنے لڑکے سے کہہ کر ایک ممبر بنوایا جس کے 3 سیڑھیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی میں بیٹھتے تھے، 2 سیڑھیوں میں چڑھا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر میں چڑھ کے خطبہ دینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بننے کے بعد چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے تو اتنے میں یہ ہوا کہ رونے اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگی، رونے کی آوازیں آنے لگی۔ 2 قسم کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ آیا ہے گویا کہ اونٹ بلبلا کے رو رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں آیا ہے گویا کہ بچہ ہے جو شور مچا رہا ہے۔ 2 قسم کی روایتیں ہیں۔ ایسی رونے کی آواز آئی تو صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ کون رو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہ بھانسا رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور تھوڑی دیر کے لیے گویا کہ اسے تسلی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چلے گئے اور وہ خاموش رہ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس پر ہاتھ نہیں رکھتا تو قیامت تک یہ روتے رہتا، قیامت تک یہ روتے رہتا، اور اس کی رونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری جدائی برداشت کر نہیں پایا۔ اور عام طور پر ہم خطبے میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ کی آیت تازہ کرتے ہیں، اس کی جدائی اسے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے وہ رونے لگا۔ عزیز دوستو، لکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر رو رہا ہے، لکڑا عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اسے دھیرج ملی۔ اور بعض ضعیف روایتوں میں بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے جنت بھیج دیتا ہوں اور میں تجھے جنت کے بغیچوں کے درختوں میں سے ایک درخت بنا دیتا ہوں جہاں تو ہمیشہ رہے گا، جہاں تیرے لیے خوشیاں ہوں گی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے جو کہ اس میں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلاسا دلایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بھانسے کو دفن کر دیا جائے، اسے دفن کر دیا گیا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر نہ کہ صرف انسانوں پر تھی، نہ کہ صرف جنوں پر تھی، نہ کہ صرف جانوروں پر تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر ایسے چیزوں پر بھی تھی عزیز دوست، اور ایسی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی رہتی تھی۔ اور ہم کو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایسی چیزیں بھی زندہ رہتی ہیں، ان کے بھی جان ہوتے ہیں، ان کی بھی روح ہوتی ہے، اور یہ اپنی روح کے ذریعے سے انسان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ درخت دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی احساس ہے، ان کے اندر بھی روح ہے عزیز دوست۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھانسے کو دلاسا دلایا تو وہ خاموش رہ گیا، اور یہ کہتے رہے کہ اگر میں اسے دلاسا نہیں دلاتا قیامت تک یہ روتے رہتا۔
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا تو درخت چل کر آیا. یہ ایک نہیں دو نہیں کئی روایتوں سے ثابت ہے. ایک مرتبہ ایک بدوی آیا, ایک عرابی آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے زمانے میں تھے, تو پوچھا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم محمد رسول ہو, اللہ کے رسول ہو, تو ہمیں تم ایک ثبوت دلاؤ, بتاؤ کہ تمہاری یہ نبوت کی شہادت کون دیتے ہیں, تمہاری یہ رسالت کی شہادت کون دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے کہا کہ اگر میں یہ شہادت یہ وٹنس اس جھاڑ سے دلوا دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ بدو نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں, ہم ضرور ایمان لائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑ کو بلایا, تو صحابہ کہتے ہیں کہ جھاڑ زمین کو چیرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا, اور اس جھاڑ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میری رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ تو اس جھاڑ نے کہا ہاں میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. اس کے بعد اس بدو نے ایمان لایا. ایک نہیں دو نہیں کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑوں کو بلایا تو جھاڑ زمین چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا. اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی, تو مجھے کہا کہ پانی لاؤ. میں گیا, پانی لے کر پہنچا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ قضاء حاجت کے لیے اتنا دور جاتے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے, لوگ انہیں دیکھتے نہیں تھے, اتنا دور جا کر قضاء حاجت کرتے تھے کیونکہ طبیعت میں انتہائی شرم تھی, حیا تھا, اور حیا کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی ایسے چیزوں کو دور جائے, لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کرے, جاہلیت کے طریقے پر نہیں, مشرکین کے طریقے پر نہیں. ان کے یہاں تو طریقہ یہ تھا کہ قضاء حاجت کے وقت وہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے, اور قضاء حاجت کے لیے ان کے پاس کوئی جو ہے تعلیمات آداب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عربوں کو بتایا کہ دیکھو سڑکوں میں قضاء حاجت نہیں کرنا, سڑکوں پہ اگر کسی نے قضاء حاجت کیا اللہ کی لعنت ہے اس پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کرتے ہوئے دو گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ان دونوں پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلدار درختوں کے جڑوں میں ٹھہر کر قضاء حاجت کرنے سے یا پھر پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے. کتنے بہترین تعلیمات ہیں دیکھیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں ہیں, ان کے تعلیمات پر مر مٹتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ان چیزوں کی اتباع کہاں ہے. آج ہمارے گلیاں سب سے زیادہ گندی ہیں, کچرا ہو, کوڑا کرکٹ ہو, یہ پھینکنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, اور سب سے گندی ہماری سڑکیں ہوتی ہیں, اور لوگ سڑکیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں. ہے نا, افسوس کی بات یہ ہے. تعلیمات زیادہ ہونی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ مسلمان سب سے زیادہ پاک رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا الطہارۃ شطر الایمان, پاک صاف رہنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے, ایمان کا آدھا حصہ ہے. جو آدمی پاک صاف نہیں رہتا وہ تھوڑی مومن ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب ہونے کے باوجود, مساکین میں شمار ہونے کے باوجود, صرف 2 لباس ہونے کے باوجود, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کبھی بھی گندگی نظر نہیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس صاف و شفاف ہوا کرتے تھے, صاف ستھرے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو زیادہ پسند تھی, خوشبودار جگہ رہتے تھے, خوشبو استعمال کرتے تھے. اور یہ جو بدو جاہل تھے عربوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے پر ابھارا, کہا کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار تمہیں نہانا چاہیے, جبکہ ایسے لوگ تھے جو نہاتے ہی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیسی کیسی بہترین تعلیمات دی. بہرحال عزیز دوستو, یہ جو جھاڑیں, یہ جو درختیں تھی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے تاثر لیا کرتی تھی. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور چلے گئے, اور میں نے پانی جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سونپ دیا, اور میں دور ہٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے, ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. 2 درختیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ایک ٹہنی کو نیچے کھینچ کر کہا انقادی لرسول اللہ, اللہ کے رسول کی اتباع کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو نیچے کھینچا. کھجور کی ٹہنی بڑی مضبوط ہوتی ہے عزیز دوست, 4-5 آدمی پڑھ کے لٹک جائے تو ٹوٹ جائے گی, لیکن جھکتی نہیں ہے, بڑی سخت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا تو وہ ٹہنی نیچے آ کے رک گئی, اور اس کے بعد اس طرف سے کھجور کے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پھر نیچے کھینچا, کہا کہ انقادی لرسول اللہ, اللہ کے رسول کی بات سنو, اتباع کرو. تو وہ بھی درخت نیچے ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں 2 جھاڑیاں تھیں, دونوں ٹہنیوں کو نیچے کر کے دونوں کو جوڑ دیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے تو نظر نہیں آ رہے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ٹہنیوں کو جوڑا اور یہ کہا التامی، دونوں لگ جاؤ، تو دونوں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرنے کے بعد جب باہر آئے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انقادی، اللہ کے رسول کی بات سن لے، تو میں اٹھ کے دور جانے لگا، میں اٹھ کے بھاگنے لگا، دور جانے لگا، کیونکہ مجھے معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ستر چاہتے ہیں، چھپنا چاہتے ہیں، اسی لیے جھاڑوں کو جھکا رہے ہیں، انہیں اپنی بات منوا رہے ہیں، اس لیے میں اٹھ کے دور چلا گیا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں عزیز دوستوں، جھاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسے ہی رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کر لیا اور اس کے بعد دونوں ٹہنیوں کو اپنی جگہ کر دیا، تو دونوں ٹہنیاں اپنی جگہ ہو گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر دیکھیے جھاڑوں پر کیسی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر پتھروں پر کئی مرتبہ روایتوں میں آیا ہے، جنگ بدر کی لڑائی ہو یا پھر احزاب کی لڑائی ہو یا پھر حنین کی لڑائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے پہلے یا پھر لڑائی شروع ہوتے وقت مٹھی بھر کنکریوں کو لیا، مٹھی بھر مٹی کو لیا اور پھینک کر کہا شاہت الوجوہ، یہ پورے چہرے کالے پڑ جائیں۔ اور مشرکین، ہر مشرک نے یہ دھول کو اپنے سر اور اپنے آنکھوں میں محسوس کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، ہم جانتے ہیں اللہ کا حکم آیا، ہجرت کا حکم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری کی، ابوبکر صدیق سے کہہ دیا کہ دیکھو فلاں وقت میں آؤں گا، ہم اور آپ مل کے ہجرت کا آغاز کریں گے۔ تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو بلا کر اپنے بستر میں لٹا دیا، کہا کہ دیکھو یہ امانات ہے، اسے ادا کرنے کے بعد مدینے میں آ کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو بٹا کر جب باہر نکل رہے تھے تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے میں لے رکھا تھا، سب نے دائرہ بنا لیا تھا، سب انتظار میں تھے، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ اس بار مشرکین نے یہ اتفاق کر کے حاضری دی کہ اب سب قبیلے کے لوگ ہوں گے، ہر قبیلے کا آدمی ہوا، لگ بھگ 30 سے 35 کی ان کی تعداد تھی، ہر قبیلے کا نوجوان موجود تھا، ان کا سردار ابو جہل تھا۔ اس وجہ سے پورے قبیلوں کو جمع کیا گیا تاکہ قتل کیا جائے، تو قریش تمام قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام قبیلوں سے خون بہا نہیں حاصل کر سکتے، بدلہ لے نہیں سکتے، اس لیے اتنے سارے قبائل جمع ہو گئے، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو نرغے میں لے رکھے تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ پورے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، اپنے ہاتھ میں مٹی لیا اور ان کے آنکھوں میں دے مارا، دھول کو آنکھوں میں دے مارا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا سورہ یاسین کی آیت، فَجْعَلْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے میرے اور دشمنوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہیں پائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھول پھینک کے ان کے درمیان نکل کر گئے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، انتظار کر رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ تم کس چیز کے انتظار میں ہو؟ لوگوں نے کہا کہ محمد کے انتظار میں۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ تو چلے گئے ہیں، دیکھو تمہارے آنکھوں میں دھول ہے اور تمہارے سر میں مٹی ہے۔ سب نے اپنے سروں کو چھیا تو دیکھا کہ مٹی ہے سر میں، اور لپک کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ علی بن ابی طالب ہے۔ پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ کہا کہ کب کا چلے گئے؟ تو 35 یہ جو نوجوان تھے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ماری تو سب کے آنکھیں اندھے ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھول سے کام کب لیا؟ جب حنین کی لڑائی ہوئی۔ حنین کی لڑائی ہم جانتے ہیں انتہائی سخت ترین لڑائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 ایسی لڑائیاں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست کی منہ دیکھی، بلکہ صحابہ نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے شکست کی منہ دیکھی، ہارنا پڑا۔ ایک لڑائی احد کی اور دوسری لڑائی حنین کی۔ احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا نافرمانی ہوئی تو انہیں ہار دیکھنی پڑی، اور اس کے بعد جب حنین کی لڑائی ہوئی تو اس میں صحابہ نے اپنی کثرت کو دیکھ کر تعجب کیا، کہا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں، مٹھی بھر تھے تو مشرکین کو ہم نے گاجر مولی کی طرح کاٹا، اب اس بار تو ہماری بڑی تعداد ہے۔ تو انہوں نے اپنی تعداد کو دیکھ کر اپنے آپ کو تعجب میں ڈال لیا، تو اللہ نے انہیں مزاح چکایا، کہا کہ دیکھو بڑی بڑی تعداد میں ہونا جیت کی گارنٹی نہیں ہے، اصل میں ایمان ہے جو تمہارے دل میں ہوتا ہے، یہ کتنا پختہ ہے اس کے مطابق تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لڑائی میں بھی جب مسلمان ہار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور ان لوگوں کے چہرے میں دے ماری، سب کے آنکھوں میں مٹی پڑی اور سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائے۔ ایسے کئی مرتبہ ہوا مٹی کے ذریعے سے اور کنکریوں کے ذریعے سے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں لیے تو ہم نے ان کنکریوں میں تسبیح کی آواز سنی،
تسبیح کی آواز سنی، کنکریوں نے تسبیح کہا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر دیکھیے عزیز دوستو پتھروں پر۔ خندق کی لڑائی ہے، ہم جانتے ہیں خندق کی لڑائی ایک اہم لڑائی ہے، جس میں جسے احزاب کی لڑائی بھی کہتے ہیں۔ پورے مشرکین جمع ہو گئے تھے، پورے قبائل جمع ہو گئے تھے، مقصد یہ تھا کہ مدینے میں جو مسلمان ہیں انہیں دفعتاً ختم کر دیا جائے، اور مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں، اور مسلمانوں کے درمیان ایسے یہود ہیں جو مشرکین سے درپردہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پورے کے پورے قبائل امنڈ آئے جن کی 10,000 کی تعداد تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے صحابہ سے رائے مشورہ پوچھا، تو اس وقت سلمان الفارسی نے کیا رائے دیا؟ خندق کھودنے کی رائے دی، ہم جانتے ہیں۔ تو بڑی خندق کھودی گئی، اور یہ خندق جیسے ہی کھودی گئی مشرکین آئے یہاں پر رک گئے، انہیں حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جو بھی خندق میں اترتا مسلمان تیروں کی بارش برساتے۔ اس طریقے سے انہیں تھوڑی دیر کے لیے روک کے رکھا، اور اس کے بعد اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کی تفصیل آپ سننے والے ہیں۔ تو عزیز دوستو جب صحابہ ایک خندق کھود رہے تھے، گڈھا کھود رہے تھے، تو انہیں ایک بڑا چٹان ملا جسے کھود نہیں پائے، توڑ نہیں پائے۔ بار بار کوشش کی، یہ چٹان توڑنے کو نہیں ہے، سب مل کے کوشش کی، چٹان ٹوٹ نہیں پا رہا۔ اور یہ جو خندق تھی لگ بھگ 5 میٹر لمبائی اس کی تھی، اور 7 میٹر سے زیادہ اس کی گہرائی تھی، ہے نا، بہت لمبا تھا اور اس کی بڑی گہرائی تھی۔ جب کھود رہے تھے تو ایک علاقے میں اتنا بڑا چٹان نکلا ہے جسے توڑ نہیں پا رہے، بار بار کوشش کی، نہیں ٹوٹ رہا۔ تو گئے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ ایک چٹان آ گیا ہے، ہم اسے توڑ نہیں پا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس چٹان کو دیکھا، ہاتھ میں کھڑاڑی لی اور چھلانگ لگا دی، اور چاہتے تھے کہ آپ یہ چٹان کو توڑیں۔ کئی صحابہ نے مل کے کوشش کی، مکمل طور پر کوشش کی، مسلسل کوشش کی، لیکن چٹان کو ٹھس سے مس کر نہیں پائے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے، ہاتھ میں کھڑاڑی لے کے اندر اتر گئے ہیں، اب اس کے بعد پہلا ضربت لگا رہے ہیں، پہلی مار رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارا تو چنگاری نکل آئی، اور وہ جو چٹان تھی اس میں دراڑیں نکل آئی، اور جیسے ہی دراڑیں نکل آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، میں شام کے کنجیاں دیکھ رہا ہوں، وہاں کے لال ایوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے لیے انہیں کھول دیا ہے، تمہاری وہاں جیت ہونے والی ہے۔ شام سیریا میں پہرا مار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارا، اور صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ دیکھو تم یہ مت سمجھو کہ ابھی تم مدینے میں پھنسے ہوئے ہو، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوشخبری سنا رہے ہیں جبکہ صحابہ کو ان کی بستی کے لالے پڑ رہے ہیں، ہے نا، ابھی بستی میں 3000 کی تعداد ہے، اب آگے پورے مل کے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، پیچھے سے یہود ہیں، سامنے سے مشرکین ہیں، ایسا ماحول ہے، کھلبلی کا ماحول ہے، پریشان کن ماحول ہے، خود اپنے آپ کو بچا لیں، خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہ یہ مسئلہ یہاں تک نہیں ہے، تمہیں شام فتح کرنا ہے، پورے کا پورا شام تمہارا ہونے والا ہے، اور وہاں کے لال ایوانے، لال پیلسز تمہارے ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائے، صحابہ تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضربت لگائی، دوسرا مارا، اللہ اکبر کہہ کے تو چٹان اور کھلنے لگا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، میں فارس کے ایوانوں کو اس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، فارس کے ایوانوں کی کنجیاں میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ فارس کو تمہارے لیے فتح کرنے والا ہے، نہ کہ صرف شام بلکہ فارس۔ اور فارس کون ہے عزیز دوستو؟ یہاں پر پرانے مجوسیوں کی حکومت چل رہی ہے، یزدجرد جیسے ایک مضبوط بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے، لگ بھگ یہ 2000 سال سے ان علاقوں میں حکومت کر رہے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی حکومت کو الٹ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر ایسے معمولی طاقت میں رہ کر اب اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں، صحابہ تعجب میں پڑ گئے، اور چٹان ٹوٹنے لگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضربت لگائی، تیسرا مارا تو چٹانا ریزہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں یمن کی فتح کی خوشخبری سنا رہا ہوں، یمن تمہارے لیے فتح ہونے کے لیے منتظر ہے، جان رکھو کہ یمن میں بھی تمہاری حکومت ہوگی۔ تو یہاں پر تعجب کی بات ہے، معجزہ یہاں پر کہاں ہے عزیز دوستو؟ چٹان ریزہ ہو گیا، یہ چٹان کو توڑنے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، صحابہ کا ایک گروہ کوشش کر رہا تھا، لیکن چٹان ٹھس سے مس نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے آدمی 3 ضربت لگاتے ہیں اور چٹان ریزہ ہو جاتا ہے،
اور دوسرا معجزہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیشن گوئیاں سناتے جا رہے ہیں کہ تم شام کو فتح کرو گے، تم یمن کو فتح کرو گے، تم پرشیا فارس کو فتح کرو گے۔ یہاں پر عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزت ہے، اور ہوا ایسے ہی۔ صحابہ نے شام کو فتح کیا، اور صحابہ نے فارس کو فتح کیا، یمن کو فتح کیا، اور کب ہوا؟ 10-15 سال کے موقع میں ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تھا۔ یہاں پر معجزہ چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر، چٹان کو مارے، چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، درختوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر، چٹانوں میں، کنکریوں میں، مٹی میں، اس کی مختلف زیادہ مثالیں ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک ایک نمونہ دیتے ہوئے اپنی بات بڑھا رہا ہوں۔ جب جنگ خندق کی بات آئی تو یہاں پر ایک دوسرا معجزہ بھی ہے، وہ یہ کہ جب یہ 10,000 کی تعداد پورے مدینے کو گھیر گئی، اور اندر سے یہود در پردہ مشرکین سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر مشرکین حملہ کریں تو ہم پیچھے سے حملہ کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس صرف 3,000 لوگ ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، سب ہیں، اور لڑنے کے لیے کوئی خاص یہاں آرمی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان کن ماحول میں تھے، اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ کی مدد آئے، بار بار دعا کر رہے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احزاب کی لڑائی میں جتنا پریشان دیکھا اتنا پریشان کبھی بھی نہیں دیکھا، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تک صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رومال تھا، اسے پانی میں ڈبوتے اور اپنے چہرے میں ڈال لیتے، اور پھر اٹھتے، مسجد میں ٹہلتے اور پھر لیٹ جاتے، اور پھر اس رومال کو اٹھاتے، پھر اپنے چہرے میں رکھتے، پھر لیٹ جاتے۔ یعنی بے قراری کا عالم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ یہ 10,000 کی تعداد خندق کے اس پار پڑاؤ ڈال کر اپنی مضبوط مظاہرہ کر رہے تھے، تو رات میں ایسی آندھی آئی، ایسا طوفان آیا کہ ان کے پڑاؤ اکھڑ گئے، اور اتنا ریت آیا، اتنی مٹی آئی کہ ان کے آدھے کے پڑاؤ ڈوب گئے، اور وہ جو آئے تھے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا، تو یہ پورے بکھر گئے، چاروں طرف دوڑنے لگے۔ اور جب صبح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملی کہ 10,000 کی تعداد پتہ نہیں کہاں چلی گئی، آنن فانن یہ لوگ پورے کے پورے غائب ہو گئے۔ تو عزیز دوستو 10,000 کی تعداد، ان کی پڑاؤ، اور اس رات میں آندھی طوفان آنا، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جہاں چٹانوں، جانوروں، ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو بھی مسخر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے کبھی بھی رد نہیں کی۔ اسی لڑائی میں ایک دوسرا بھی معجزہ ہے جسے حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان ایک مشہور صحابی ہے جو صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ باتوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مشرکین پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، چاہتے تھے کہ ان کے بعض اخبار معلوم ہو جائیں کہ وہ کتنی تعداد میں ہیں اور ان کا کیا پروگرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی صحابی جائے، جا کے تھوڑا سپائی کا کام کرے، جا کے ان کی تفصیل لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے پوچھا کہ کون یہ کام کرے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی سردی کی رات تھی کہ کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کے کھڑے ہو، اتنی بھیانک کی سردی ہو رہی تھی اور کوئی جانا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر کہے کہ اے حذیفہ اٹھو۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے جسم میں کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس میں طاقت تھی، سب ٹھنڈی کی وجہ سے فریز ہو گیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ خاموش بیٹھا رہوں، راحت لوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ذمہ داری دی، کہا کہ اے حذیفہ اٹھو۔ جب میں اٹھا تو میرے پاس چادر اتنی تھی جو کھاندے سے لے کے گھٹنوں تک تھی، بس وہ بھی میری اہلیہ کی چادر اڑایا تھا، میرے پاس کوئی دوسری چادر نہیں تھی، اور اس سے میں اپنے آپ کو گرم کر رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اٹھو حذیفہ۔ جب میں اٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، جا کے ان کی تفصیل لے کر آؤ، اور یہ دعا کی، حذیفہ اے اللہ حذیفہ کو طاقت دے، اے اللہ حذیفہ کو گرمی دے۔ اور اس کے بعد حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، میں اپنی جگہ سے اٹھا، گویا کہ سردی تھی نہیں، میں نے چادر پھینکا اور چپکے سے وہاں سے نکل گیا اور چلتا ہوا گیا، وہ تیز ہے نا سردی رات میں چلتا گیا اور سیدھے مشرکین کے پڑاؤ میں داخل ہو گیا۔ اور جیسے ہی داخل ہوا تو ادھر مشرکین بیٹھے تھے، بیچ میں ان لوگوں نے آگ سلگا رکھی تھی، گرمی لے رہے تھے، تو میں گیا، جا کے ان کے مجمع میں مل کے بیٹھ گیا، اور جب گفتگو ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ فلاں حضرت ابو سفیان ہے، فلاں حضرت ابو سفیان ہے۔ میں نے اپنی
تیر کو پکڑا، چاہتا تھا کہ مار دو۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یاد آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حذیفہ لا تحدثن شیئا، کچھ بھی نہیں کرو گے، کچھ بھی نہیں کرو گے، جاؤ گے، سنو گے، خبر لا کر پہنچاؤ گے بس۔ اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، ہے نا، صحابہ اپنے عقل کو نہیں ٹھونستے تھے کہ بھائی آپ ابو سفیان کو مار دیں گے تو پورا مسئلہ حل ہو جائے گا، آنے والی پوری پریشانی ہو جائے گی، یہی سردار ہے، اسے ہم ختم کر دیں گے تو پورا۔ اپنے طور سے یہ بڑپنا صحابہ کے پاس نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بھی مت کرو تو خاموش رہ گئے۔ اور اس کے بعد مجمع میں ایک آدمی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد کے اصحاب آ کے ہمارے تعلق سے تفصیل حاصل کریں، اس لیے اپنے بغل میں جو بھی ہیں ان کے نام پوچھ لو۔ ایک صاحب نے کہا تو حذیفہ جو اتنے ہوشیار آدمی تھے، بغل میں ایک آدمی سے کہا کہ بتا تیرا نام کیا ہے، تو وہ پلٹ کے اس نے اپنا نام کہا، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس کیا شرک، اس سے بڑا شرک کا پہاڑ میرے بازو بیٹھا۔ تو حذیفہ نے اس انداز سے پوری تفصیل جمع کی، اور صبح سے فجر سے پہلے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تفصیل سنائی۔ اور اس کے بعد جیسے ہی ان کا مشن ختم ہوا، پھر سردی شروع ہو گئی اور حدرنے لگے، اور پھر گھس کے صحابہ کے درمیان بڑھ گئے۔ تو عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، سردیوں کو کم کر دیتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر بددعا بھیجتے وہ بھی زبردست لگتی۔ ایک اہم واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جو پہلے عیسائی تھے، مکے دور میں مسلمان ہوئے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتابت وحی کا کام لیتے تھے، وحی لکھواتے تھے، قرآن لکھتے تھے صاحب۔ تو انہوں نے سورہ بقرہ لکھا، سورہ آل عمران لکھا۔ اب یہ جو صاحب تھے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت لکھوائی، تو قرآن کی آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو ان اللہ کان عزیزا حکیما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ کان عزیزا کہا تو ان کے منہ سے حکیما نکل گیا۔ یہ جو صاحب لکھ رہے تھے ان کے منہ سے حکیما نکل گیا، پھر عزیزا حکیما نکل گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی لکھ لو۔ اب یہ جب لکھ دیا انہوں نے، اور یہ سوچنے لگے کہ میں نے حکیمن کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لکھ دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے طور سے کر رہے ہیں، اسے غیر معمولی شک دماغ میں آ گیا، اور شیطان نے اس شک کو اور بڑا کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے ویسے ہی نازل کیا تھا، کبھی کبھار اتفاق ہو جاتا ہے، عربی لفظ ہے، اتفاق ہوا تو صاحب نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لفظ کو لکھوا دیا ہے۔ اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد صاحب مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد جا کے پھر عیسائی ہو گئے، اور عیسائی ہونے کے بعد یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بقرہ سکھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آل عمران سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس صاحب سے باز پرس نہیں کیا، کوئی تعرض نہیں کیا، خاموش تھے، یہاں تک کہ وہ صاحب وفات پا گئے۔ اور جیسے وفات پا گئے، اور یہ اہل کتاب کے پاس بڑا مرتبہ مل گیا ان کو، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور انہیں بنیاد بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ چھید ڈالتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہمارے پاس وہ آدمی ہیں جنہوں نے تمہارے محمد کو سورہ بقرہ سکھایا ہے، سورہ آل عمران سکھایا ہے، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں اصل میں ہمارے آدمی نے سکھایا ہے۔ تو ایک کہہ کے دعوت میں روڑے ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی باز پرس نہیں کیا، چھوڑ دی، یہاں تک کہ صاحب وفات پا گئے۔ اور جیسے ہی وفات پا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بدعا بھیجی۔ اب بدعا کا اثر یہ ہوا کہ لے کے جا کے دفن کرتے، صبح اٹھ کے دیکھتے نعش باہر آ کے پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اصحاب محمد کا کام ہو، ان لوگوں نے نعش کو نکال کے باہر ڈال دیا، لے کر گئے دور صحرا میں، وہاں پر دفن کیا۔ صبح دیکھے کہ بستی میں پھر نعش پڑی ہوئی ہے، تعجب میں پڑ گئے، لے کر گئے پہاڑی میں، وہاں پر دفن کیا، دیکھ رہے ہیں کہ نیچے نعش پڑی ہوئی ہے، لے کر جا کے سمندر میں پھینکا، دیکھ رہے ہیں کہ نعش پھر وہیں سڑ رہی ہے۔ یہاں تک مجبور ہوئے کہ نعش کو اسی حالت میں چھوڑ دے، ہزار کوشش کیے لیکن نعش اسی جگہ واپس آ جاتی اور سڑنے لگی، یہاں تک کہ وہ خود مجبور ہو کے اس نعش کو چھوڑ دیے اور یہ نعش سڑتا رہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی تاثیر تھی عزیز دوستو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر زمین میں، آپ نے دیکھا زمین نے چھن دیا، آپ نے دیکھا کہ چٹانوں میں، ریتوں میں، مٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی تاثیر تھی۔ اسی طریقے سے روشنی، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا تھا، کیا تھا؟ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ گے تو بالکل سفید چکا چوند ہو جائے گا۔ تو ایک صحابی، دو صحابہ تھے جن کا نام تھا عبادہ بن بشیر، ایک دوسرے صحابی کا نام تھا اسید بن حضیر۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رات میں، گفتگو کر رہے تھے، لمبی گفتگو ہو گئی، یہاں تک کہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے نکلے تو بالکل تاریکی ہے، اندھیرا ہے، چلتے جا رہے تھے، راستہ انہیں نہیں معلوم ہو رہا تھا، اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اللہ کی مدد آ جائے کہ ہم گھر پہنچ جائیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے عزیز دوستو، ان کے لاٹھیوں کے اوپر روشنیاں نکل آئیں، اور یہ لاٹھی کے ذریعے سے اتنی روشنی پھیل گئی کہ انہیں راستہ نظر آنے لگا، اور چلتے گئے یہاں تک کہ گھر پہنچ گئے، اور گھر پہنچنے کے بعد یہ روشنی تھم گئی۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کل رات ہمارے ساتھ یہ پیش آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں بتایا ہے کہ راستہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ روشنی جو ہے ان کی زندگی میں ہمیشہ یاد رہی۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، چیزوں میں تاثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے دیکھا، روشنی میں تاثیر، چٹانوں میں، پہاڑوں میں، مختلف چیزوں میں آپ نے تاثیر دیکھی۔ اسی طریقے سے حافظے میں تاثیر، ایک آدمی جن کا نام، ایک صحابی جن کا نام ابو ہریرہ تھا رضی اللہ عنہ، یہ 7 ہجری کو مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لگ بھگ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن آپ دیکھیے سب سے زیادہ احادیث ان کے ہیں، لگ بھگ 5000 احادیث کے راوی ہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 یا پھر 4 سال رہے۔ اتنی حدیثیں کیسے یاد ہو گئی؟ صحابہ انہیں پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ آپ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اتنا علم آپ کو کہاں سے آ گیا، جبکہ آپ ہمارے مقابلے میں کم مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مہاجر بازار میں مصروف تھے، انصار اپنے کاشتکاری میں مصروف تھے، میں ایک ایسا آدمی تھا، میں نے میرے 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کر دیے، اور یہ اصحاب صفہ میں تھے، کل آپ نے سنی ان کی تفسیر۔ تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ اپنی رات کو 3 حصوں میں بانٹ رکھے تھے، پہلے حصے میں سوتے تھے، دوسرے حصے میں عبادت کرتے تھے، اور تیسرے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو یاد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو یاد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو یاد کرتے تھے، اور جب بھی یاد کرتے بہت باتیں یاد کرتے، لیکن بہت ساری باتیں بھول جاتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ دعا دیجئے کہ میں باتیں نہ بھولوں، آپ کی باتیں نہ بھولوں، آپ جو بھی تعلیمات دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اسے یاد رکھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنا کپڑا پھیلائے اور میری پوری باتوں کو سننے کے بعد اس کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لے، وہ کوئی میری بات نہیں بھولے گا۔ تو ویسے ہی ابو ہریرہ نے اپنا کپڑا، اپنا چادر ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں سنائی، اور اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں ہاتھ رکھا، دعا دی، اور اس کے بعد کہا کہ اے ابو ہریرہ اس چادر کو اوپر ڈال لو۔ تو ابو ہریرہ نے جب چادر اوپر ڈالا رضی اللہ عنہ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی بات ذہن سے نہیں نکلتی، ایک مرتبہ داخل ہو گئی، گویا کہ کمپیوٹر ہے، اندر چلے گئے تو بات نہیں نکلتی، پوری بات صرف ہو جاتی۔ تو 3-4 سال کی مدت میں انہوں نے لگ بھگ 5000 احادیث کو سنایا عزیز دوستو۔ تو ذہنی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے صحابہ کے بڑھ جاتے تھے۔ ایک صحابی تھے، اب دیکھیے جسمانی طاقت، ایک صحابی تھے جن کا نام سفینہ، ان کا نام کیا تھا پتہ نہیں، لیکن سفینہ کے نام سے مشہور ہے۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، شپ کو۔ صحابہ انہیں پوچھتے تھے کہ آپ کا نام سفینہ کیسے پڑ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ہم سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ ڈھیر سارا مال و متاع تھا، وہ لے کر سفر کرنے میں انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا کہ تمہاری چادر کھولو، میں نے چادر کھول دی۔ تو صحابہ سے کہا کہ تم اپنے سامان اس میں ڈال دو، لوگوں نے اپنے سامان ڈال دیے، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ تم اس کا موٹا بناؤ، اپنے اوپر ڈال دو۔ اذهب فانك سفینہ، کہا کہ چلو تم کشتی ہو۔ اور اس کے بعد سے صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس کے بعد اتنی طاقت دے دی، ایک اونٹ کی طاقت نہیں، ایک اونٹ کا وزن نہیں اٹھاتا میں، نہ کہ صرف 2 اونٹ کا وزن اٹھاتا ہوں، نہ کہ صرف 3 کا، نہ کہ صرف 4 کا، 5 6 7 اونٹ کا وزن اٹھا سکتا ہوں۔ اتنی ان کی جسمانی طاقت بڑھ گئی، اور زندگی بھر اتنا وزن اٹھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت عزیز دوستو۔ اور بھی معجزات ہیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کل کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ہجرت کے دوران کیا کیا معجزات پیش آئے، اور بھی دوسرے معجزات ہیں، انشاءاللہ ہم کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔